الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ حج کی آیت 30 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے حرم سے متعلق جو چیزیں اس کی تعمیر نو کے موقع پر سیدنا ابراہیم کو بتائی گئیں یا جن کا اعلان کرنے کا ان کو حکم دیا، اس کا ذکر کیا ہے۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ مشرکین عرب اپنی تاریخ سے واقف ہوں، اس حرم کی تاریخ کی انہیں یاد دہانی کرائی جائے اور یہ بتایا جائے کہ اب اگر اس پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے تو یہ تمہیں کوئی نئی بات نہیں بتانے آئے، یہ اصل دین کو زندہ کرنے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ یہ وہی دعوت لے کے آئے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی۔ یہ تمہیں تمہارے ہی آباء کے دین کی حقیقت بتا رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھ لو کہ جو کچھ آج کہا جا رہا ہے، جس توحید کی اس وقت منادی کی جا رہی ہے، جس شرک سے تمہیں اس وقت متنبع کیا جا رہا ہے، وہ سب سیدنا ابراہیم ہی کی قائم کردہ روایت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں، جیسے کہ سورہ نحل کے آخر میں ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ ابراہیمی کے طریقے کی پیروی کرنی ہے۔ اسی چیز کو دوسرے پیغمبروں کے حوالے سے بھی بتایا گیا، اور سورہ آل عمران میں یہ وضاحت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی دو دین نہیں بھیجے، اس کا دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ اسلام کسی شخص کے ساتھ یا کسی علاقے کے ساتھ یا کسی دور کے ساتھ نسبت سے خدا کا دین نہیں بنا۔ اس کے معنی ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرفکندہ کر دینا، اس کی مرضی اور اس کے حکم کو بالاتر مان لینا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کے تعلق عبدیت کا اظہار ہے۔ بندے کی حیثیت سے جب انسان نے یہ جان لیا کہ اس کا پروردگار ہے، اس کا خالق ہے، تو اس خالق کے ساتھ اپنے تعلق کو محکم رکھنا یہ خود اس کے وجود کی ضرورت ہے۔ یہ دین اسی حقیقت کو بیان کرتا، اسی کو واضح کرتا ہے، اور پہلے دن سے یہی کر رہا ہے۔ اس میں اگر کوئی تغیرات کسی موقع پر شریعت کے دائرے میں ہوئے ہیں تو وہ لوگوں کے حالات تبدیل ہو جانے سے ہوتے ہیں، اور وہ ضروری بھی ہیں۔ لیکن اصل دین، یعنی یہ کہ تم اللہ کے بندے ہو، یہ کہ تمہیں ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، یہ کہ اس دنیا میں اس کی بندگی کا حق ادا کرنا ہے اور اپنے آپ کو تمام آلودگیوں سے پاک کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے قابل بنانا ہے، یہ اس دین کی دعوت ہے۔ اس دعوت میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ کوئی تغیر آ سکتا ہے، نہ کوئی نئی چیز داخل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی دین کی روایت قائم کی تھی۔ اس میں شرک کے لیے کوئی ادنا گنجائش بھی پیدا نہیں کی جا سکتی۔ اس پر اب بات کو آگے بڑھایا ہے اور فرمایا ہے ذالک، یعنی یہ باتیں ہیں جو ابراہیم کو بتائی گئی تھی۔ مدعا یہ ہے کہ ان کو اچھی طرح سمجھ لو۔ یہ ذالک کا جو ایک لفظ ہے، یہ اصل میں پیچھے جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان سب کی اہمیت کو بھی واضح کرتا ہے، اور ذرا رک کر ان کو سمجھنے کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے۔ ذالک، یہ باتیں ہیں جو ابراہیم کو بتائی گئی تھی، ان کو اچھی طرح سمجھ لو۔ اور فرمایا، اور یاد رکھو کہ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ وَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، کہ جو اللہ کی قائم کی ہوئی حرمتوں کی تعظیم کرے گا
تو اس کے پروردگار کے نزدیک یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حرمتیں، یہ تعبیر اللہ تعالیٰ اپنے ان حدود کے لیے استعمال کرتے ہیں جو وہ کسی کام کو کرنے کے پیش نظر عائد کر دیتے ہیں۔ میرے اندر اللہ کی عبادت کا داعیہ تو اس احساس سے پیدا ہونا چاہیے کہ وہ میرا آقا ہے، خالق ہے، میں اس کا بندہ ہوں، لیکن مجھے اپنے اس تعلق کا اظہار کیسے کرنا ہے، اس کے لیے حدود اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائے ہیں۔ یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اپنے قائم کردہ حدود ہیں۔ ان حدود میں اپنی طرف سے کوئی کمی کروں یا بیشی کروں تو یہ اصل میں ان کی حرمت کو پامال کرنا ہے۔ اس کو یہاں بیان کیا ہے کہ اللہ جب کسی چیز کے بارے میں کوئی قاعدہ بنا دیتے ہیں، کوئی علامت مقرر کر دیتے ہیں، کوئی ضابطہ متعین کر دیتے ہیں، تو وہ اللہ کی حرمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی ان حرمتوں کی تعظیم ہونی چاہیے۔ یعنی جس طریقے سے جب دنیا میں کوئی نظم قائم کیا جاتا ہے تو اس میں لوگوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ قانون کی حرمت کو پامال نہیں کریں گے۔ اگر وہ قانون کی حرمت کو ملحوظ نہیں رکھیں گے تو دنیا کا نظم درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ تو افادیت کا مسئلہ ہے، لیکن اگر اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ بندے نے بندہ ہونے کی اپنی حیثیت کی نفی کر دی ہے۔ یعنی بندے کے لیے یہ کوئی فائدے یا نقصان کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو اس کے وجود کا تقاضا ہے۔ اس کو جو شخصیت دی گئی ہے، اس شخصیت کا شعور یہ کہتا ہے کہ میں اگر بندہ ہوں تو میں اپنے پروردگار کے قائم کردہ حدود سے ادنا تجاوز نہیں کر سکتا۔ اس کو یہاں اللہ کی قائم کی ہوئی حرمتوں کی تعظیم سے، من یعظم حرمات اللہ، اس سے تعبیر کیا ہے۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ دنیا میں جب تم اللہ تعالیٰ کی کسی حرمت کا لحاظ نہیں کرتے تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کی ہتک ہے، یہ اس کی اہانت ہے۔ اس وجہ سے اس کے بارے میں متنبہ رہو۔ ان لوگوں نے اس میں خرابیاں پیدا کی تھی۔ یہ بیت اللہ میں شرک اور اس کے مظاہر کو کھینچ لائے تھے، تو اس لیے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ابراہیم کو جو چیزیں بتائی گئی تھیں وہ تو ہم نے یہ بیان کر دیں، اور یہ تم میں سے بھی کوئی نفی نہیں کر سکتا کہ ابراہیم نے یہی دعوت دی تھی۔ یہ مشرکین عرب یا قریش بھی جانتے تھے کہ ان کے ہاں جو شرک کی روایت ہے یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کوئی 250-300 سال پہلے آئی، ورنہ اس کے کوئی نشانات، کوئی آثار ان کے ہاں موجود نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اس سے 2-2.5 ہزار سال پہلے مبعوث ہوئے تھے۔ اتنی بڑی روایت توحید کی روایت تھی، اور جزیرہ نما عرب میں یہ بیت اللہ، یہ کعبہ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی مسجد، یہ توحیدی کی نسبت سے جانی پہچانی جاتی تھی۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی قائم کردہ حرمتیں ہیں، یاد رکھو جو ان کی تعظیم کرے گا تو پروردگار کے نزدیک یہی حق میں بہتر ہے۔ یہ خیال نہیں ہے کہ یہ ایسا ہی جملہ ہے، یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کسی آدمی کو نتائج کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ اگر اب بھی سنبھل جاؤ تو بہتر ہے۔ اس مفہوم میں بہتر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ میں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے، یعنی ان حرمتوں کی جو مسجد حرام اور حج اور عمرے اور ام القریٰ مکے کے باب میں قائم کی گئی ہیں۔ اس میں بہت سے قوانین، ضابطے بنائے گئے ہیں، مختلف مقامات طے کیے گئے ہیں جن کو ہم حج کے مقامات کہتے ہیں۔ حرم ہے، حرم کے حدود متعین کیے گئے ہیں، وہ ایک بڑا علاقہ ہے، اس کے بارے میں کچھ حدود قائم کیے گئے ہیں، یعنی یہاں کیا نہیں ہو سکتا، کیا ہو سکتا ہے، تاکہ جو شخص بھی حرم کے حدود میں داخل ہو جائے
وہ ہمیشہ اس احساس میں رہے کہ میں پروردگار کے حضیرے میں ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے یہ خیال رکھنا ہے کہ میں اپنے پروردگار کی گویا بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ اسی طریقے سے اس میں جن مقامات کو حج و عمرہ کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ بھی اپنی اپنی جگہ اپنے حدود بھی رکھتے ہیں اور اپنے آداب بھی۔ مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، اسی طرح صفا و مروہ ہے، یہ سب جگہیں اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حرمتوں کی علامتیں ہیں۔ چنانچہ ہدایت کی گئی ہے کہ یہ حرمتیں مسجد حرام، حج، عمرے اور ام القریٰ مکہ کے باب میں قائم کی گئی ہیں۔ یہ حرمتیں اس لیے ہیں کہ خاص طور پر اس کے متولی نہ خود کبھی ان حرمتوں کو پامال کریں نہ پامال ہونے دیں، یہ ذمہ داری دی گئی تھی۔ مدعا یہ ہے کہ مشرکین قریش نے جو رویہ اس معاملے میں اختیار کر رکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قائم کردہ تمام مقدس روایات ان ظالموں نے اپنے دنیوی مفادات کے لیے بدل ڈالی ہیں۔ یہ سب کچھ جو کچھ ہوا تھا، خاص طور پر مختلف قبیلوں کے بتوں کو وہاں لا کے رکھ دینا یا ان بتوں کے مراسم عبودیت لوگوں کو قائم کرنے کی اجازت دے دینا، یہ سب کچھ دنیوی مفادات کے لیے ہوا۔ اور بالعموم یا تو ذاتی مفادات ہوتے ہیں جن میں انسان اپنے پروردگار سے مایوس ہو کر کسی کے دروازے پر دستک دیتا ہے، اور یا اسی طرح کے بعض دنیوی معاملات۔ یہ ظاہر ہے کہ حرم کے متولی تھے، وہاں ان کا اقتدار تھا، گرد و پیش میں جن لوگوں نے بت پرستی اختیار کر لی یا مختلف بتوں کے استھان بنا لیے، ان کے ساتھ بھی سیاسی لحاظ سے معاملات کرنے تھے، تو ایک طریقے سے اکاموڈیٹ کیا گیا، یعنی معاملات کچھ ایسے رہے جس میں سب کے ساتھ معاملہ ہو جائے۔ ریاست کا یا اسی طریقے سے کوئی نظم قائم جب کیا جاتا ہے تو اس میں بالعموم اس طرح کے سیاسی مسائل غلبہ پا لیتے ہیں۔ ان کے ہاں بھی یہی ہوا، چنانچہ تاکید کی گئی کہ اس سے ہر حال میں احتراز کرو، یہ اللہ کی حرمتیں ہیں۔ ارشاد فرمایا وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اور یہ بھی کہ جانوروں کے بارے میں ان مشرکین کے توہمات بالکل بے بنیاد ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں جو مناسک قائم کیے گئے ہیں، یعنی حج ہے، عمرہ ہے، تو اس میں کلمینیشن پر جا کر قربانی کرنی ہے۔ یہ میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ جو روایات قائم کی گئی ہیں ان کی حیثیت علامت کی ہے، اور ان علامتوں میں ایک ایک چیز نظر پر دلالت کرتی ہے۔ نظر کی عبادت ہے جو ہمارے ہاں شروع ہوتی ہے، پھر اس کے آداب ہیں، اس کے رسوم ہیں، اس میں آخری درجے میں جو علامت مقرر کی گئی ہے وہ کسی جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کر کے اس کی قربانی پیش کرنا ہے۔ اس میں ان لوگوں نے بعض جانوروں کے بارے میں کچھ توہمات قائم کر لیے تھے، یعنی وہ جانور جو جائز حلال جانور ہیں۔ چنانچہ میں نے وضاحت کی ہے، یہ ان توہمات کی طرف اشارہ ہے جن کا ذکر سورہ مائدہ کی آیت 103 میں ہوا ہے، یعنی بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام۔ سورہ مائدہ میں اگر آپ پڑھیں تو آیت 103 میں ان کو متنبع کیا گیا ہے کہ انہوں نے مختلف جانوروں کے بارے میں اس طرح کے توہمات قائم کر لیے تھے۔ مثلا یہ اونٹنی ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، یہ فلاں اونٹنی کے ہاں یہ بچہ ہوگا تو اس کو فلاں بت کی نظر کر دیا جائے گا۔ جس طرح کے توہمات عام طور پر مشرکانہ روایات میں قائم ہو جاتے ہیں، اس کے اسباب ہوتے ہیں، کوئی واقعہ پیش آ گیا۔ اب اگر آپ کسی ہندو سے پوچھئے کہ یہ آپ کے ہاں گائے کے بارے میں تصور کیسے قائم ہوا، تو اس میں مختلف چیزیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن ان میں ایک چلتی ہوئی بات یہ بھی ہے کہ یہ کرشنا کو بہت محبوب تھی، وہ ان کو ماں کہتے تھے، دودھ پیتے تھے اور اس پہ خوش بھی ہوتے تھے۔ اس طرح کی روایات جب
بزرگوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں یا کسی واقعے سے وابستہ ہو جاتی ہیں تو لوگوں کے اندر حرمت قائم کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ حرمت اپنی ذات میں بالکل ایک بدعت ہوتی ہے، اور اگر یہ اپنے حدود سے آگے بڑھ جائے تو بعض اوقات مشرکانہ توہمات کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یعنی مشرکانہ توہمات پھر اس بدعت میں کیسے پیدا ہوتے ہیں کہ اب اگر اس گائے کو کسی نے ذبح کیا، ہاتھ لگایا تو قیامت ٹوٹ پڑے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہی چیز مزاروں کے بارے میں، یہی درگاہوں کے بارے میں، یہی اشخاص کے بارے میں لوگوں کے ہاں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی حرمتیں قائم کی ہیں، اللہ کے دین کے مقابل میں لوگ اپنی حرمتیں قائم کر لیتے ہیں۔ تو جو حرمتیں قریش نے یا مشرکین قریش نے قائم کی ہوئی تھیں، ان کا ذکر کیا ہے سورہ مائدہ کی آیت 103 میں، اور اس میں ان جانوروں کے نام لیے ہیں۔ یہ نام انہی لوگوں نے دے رکھے تھے کہ یہ جانور بحیرہ ہے، یہ صائبہ ہے، یہ حام ہے، یہ وسیلہ ہے۔ یہ وہ جانور تھے جن کو جیسے ہمارے ہاں بر صغیر میں مثال کے طور پر گائے ہے یا بندریہ ہے، ان کو جو ایک خصوصی حیثیت ملی ہے وہ انہی توہمات کی وجہ سے ملتی ہے۔ اس طرح کے جانور اونٹوں میں، اونٹنیوں میں عرب کے ہاں بھی موجود تھے، اور ان کو بھی ایسے ہی حرمت کا ایک درجہ حاصل ہو گیا ہوا تھا۔ یہ اس کے بارے میں تنبیہ کی ہے کہ اب قربانی ہونی ہے، قربانی ہونی ہے تو یہ حرمتیں بھی ختم ہوں گی، اس میں تو اب کوئی لحاظ نہیں ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، یعنی جانوروں کے بارے میں جو توہمات تم نے قائم کر رکھے ہیں یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے چوپائے حلال ٹھہرائے گئے، یعنی تمام چوپائے جو معاشی کی قسم کے چوپائے ہیں، وہ چوپائے جن کو ہم چرندے کہتے ہیں، جو درندے نہیں ہیں، ان کو بہیمت الانام کہا جاتا ہے یا انام کہا جاتا ہے، وہ سب فرمایا حلال ہیں اللہ کے ہاں، سوائے ان کے جو تمہیں قرآن میں بتائے جا رہے ہیں۔ الا ما یتلی علیکم، چنانچہ سورہ انعام میں بھی، مائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کو موضوع بنایا ہے، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ وہ چیزیں جو حلال ہیں، وہ جانور جو کبھی حرام نہیں ہوئے، ان سے متعلق بعض چیزیں ایسی تھیں جن پر لوگوں کو اللہ ہی کا ورڈکٹ چاہیے تھا۔ وہ 4 چیزیں ہیں، ان کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہاں بھی بیان کیا ہے، اور مائدہ میں ان کو بیان کر کے ان کے بعض ملحقات کی بھی وضاحت کی ہے۔ ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ وہ یہ کہ جانور تو حلال ہے، لیکن وہ طبعی موت مر گیا یا کسی ایسے طریقے سے اس کی موت واقع ہو گئی جس میں اس کا خون نہیں نکلا، تزکیہ نہیں ہوا، تو جانور حلال ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تزکیہ ہے جس کی وجہ سے پھر اس جانور کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یعنی وہ اصل میں حرام نہیں ہے۔ اگر اس کو صحیح طریقے سے ذبح کرو گے، خون نکال دو گے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو حرام قرار دیا جائے۔ دوسرے یہ بتایا کہ چونکہ خون کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، لہٰذا حلال جانور کا بھی اگر خون ہے تو وہ دم مصفوح، بہتا ہوا خون یا گشنگ بلڈ، یہ پیالے بھر کے پینے کی چیز نہیں ہے، اس کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے۔ اس میں یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ یہ حلال جانور کا خون ہے۔ اور تیسرے یہ کہ سور کو حرام کیا ہے اس لیے کہ اس میں درندے اور چرندوں کی خصوصیات مل گئی ہیں، وہ ایک مشتبہ جانور بن گیا تھا۔ وہ ایک طرف تو بالکل چرندوں کی صنف سے ہے جس کو آپ بھیڑ بکری کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچلیاں بھی ہیں اور وہ گوشت بھی کھاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں چونکہ اس میں مل گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے چرندوں کو حلال قرار دیا ہے، درندوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اس میں لوگوں کو تردد ہو سکتا تھا، ہوا ہے، اس وقت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنا ورڈکٹ دیا کہ نہیں، اس کو درندہ ہی مانا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں اللہ کا فتویٰ موجود ہے، اور یہی چیز اس چوتھا معاملہ ہے کہ تم نے ایک حلال جانور کو اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا یا اللہ کے سوا کسی کے نام پر ذبح کر دیا، تو وہ بھی حرمت کے حکم میں آ جائے گا۔ اس کو یہاں الا ما یتلی علیکم میں بیان کیا ہے کہ سب چرندے حلال ہیں، جتنے بھی معاشی کی قسم کے چوپائے ہیں ان میں نہ یہ تمہارے
صاحبہ کو کچھ ہوا ہے، نہ حام کو، نہ وسیلہ کو، کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ یہ تمہارے قائم کردہ توہمات ہیں۔ اللہ کے ہاں وہ جانور حلال ہیں سوائے ان کے جن کی ہم نے وضاحت کر دی ہے۔ وہ وضاحت یہاں مذکور نہیں ہے، وہ سورہ مائدہ میں ہے، سورہ انعام میں ہے۔ ارشاد ہوا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے چوپائے حلال ٹھہرائے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں قرآن میں بتائے جا رہے ہیں، تو بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی، یعنی دونوں ہی چیزیں ہیں جن سے تمہیں بچنا ہے۔ ایک شرک جس کے بارے میں متنبع کیا گیا کہ ابراہیم نے تو توحید پر اس گھر کو قائم کیا تھا، یہ شرک اور شرک کی غلاظت تمہاری پیدا کی ہوئی ہے، اس لیے بتوں کی گندگی سے بچو، یہ نجاست ہے۔ یہ پچھلی بات کے بارے میں تنبیہ کی اور فرمایا اور جھوٹی بات سے بھی جو ان کے حوالے سے کسی چیز کو حلال اور کسی کو حرام ٹھہرا کر اللہ پر باندھتے ہو۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اپنی طرف سے کسی جانور کو حرام قرار دے لینا، درا حالے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار نہیں دیا، اور اپنی طرف سے کسی کو حلال قرار دے لینا، درا حالے کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ حلال یا حرام ٹھہرانا اپنی طرف سے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، یہ افتراء علی اللہ ہے۔ تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ دونوں چیزیں، شرک بھی اور بدعت بھی، دونوں کو لے کر یہ فرمایا کہ بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی جو ان کے حوالے سے کسی چیز کو حلال اور کسی کو حرام ٹھہرا کر اللہ پر باندھتے ہو۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ ظاہر ہے کہ افتراء علی اللہ ہے۔ افتراء علی اللہ کا مطلب ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ آیت میں اسی کو قول الزور سے تعبیر کیا ہے، یعنی جھوٹی بات نہ کرو۔ یہاں جھوٹی بات سے ایک خاص جھوٹی بات مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام پر کسی چیز کو حلال اور کسی کو حرام ٹھہرانا، یہ قول الزور ہے جس کو یہاں بیان کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ بتوں کی گندگی سے بچو اور اس جھوٹی بات سے بھی، یعنی یہ جو تم پیچھے تنبیہ کی گئی بعض جانوروں کو اپنے توہمات کے تحت حرام قرار دے کر رہے ہو، اس سے بھی بچو، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ، یہ معمولی درجے کی چیز نہیں ہے۔ تو دو جملوں میں یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بڑے جرائم ہیں ان میں شرک ہے، ان میں بدعت ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ تنبیہ فرمائی حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اور اس کے شاعر کی تعظیم کرو۔ یہ پیچھے بیان کیا نا، من یعظم حرمات اللہ، اور اس کے شاعر کی تعظیم کرو اللہ کی طرف یکسو ہو کر، کسی کو اس کا شریک کر کے نہیں۔ یعنی جو شاعر اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں ان کی عظمت قائم رہنی چاہیے، ان کا احترام قائم رہنا چاہیے، ان کی حرمت کسی طرح پامال نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا ہر موقع کے اوپر اس بات کا خیال رکھو کہ تم اپنی طرف سے نہ کوئی بدعت ایجاد کرو، نہ کسی شرک کے قریب جاؤ، تعظیم کرو اس کے شاعر کی اللہ کی طرف یکسو ہو کر، کسی کو اس کا شریک کر کے نہیں۔ یعنی اللہ کی حرمتوں کو جو احترام ملنا چاہیے وہ یکسوئی کے ساتھ توحید کی بنیاد پر ملنا چاہیے۔ اللہ کی حرمتیں ہیں، ہر حال میں اللہ ہی کی طرف نسبت دے کر ان کی عزت اور ان کا احترام قائم رکھا جائے گا، وہ اللہ ہی کے حوالے سے سمجھی جائیں گی، اللہ ہی کے حوالے سے ان کے شاعر کی پیروی کی جائے گی۔ اللہ کی طرف یکسو ہو کر، کسی کو اس کا شریک کر کے نہیں، یہ گویا تنبیہ کر دی غیر مشرکین بہ۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَن یشرک باللہ فَکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر أو تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، اور یاد رکھو جو اللہ کے شریک ٹھہراتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا ہے۔ شریک ٹھہرانے والے کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ تو اصل میں کسی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے، کسی دربار میں پڑا ہوا ہے، کسی کو مستجاب الدعوات قرار دے کے اس کے گھٹنے چھو رہا ہے، وہ در حقیقت آسمان سے گر پڑا ہے۔
یعنی ذات باری نے تو اس کو اٹھایا تھا، اس کی عظمت کا احساس سے دلایا تھا، اسے بتایا تھا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے، یہ ذلالت اس نے اختیار کی ہے۔ تو اب گویا وہ آسمان سے گر پڑا ہے۔ میں نے لکھا ہے یعنی ایک خدا کو مان کر وہ علم و نظر اور ایمان و عقیدہ کے جس آسمان کی بلندیوں میں پرواز کر رہا تھا اس سے گر پڑا ہے۔ توحید پر ایمان انسان کو بلندی عطا کرتا ہے۔ ایک اللہ کا دامن پکڑنا وہ تو انسان کی خلقت کا تقاضا ہے۔ میں مخلوق ہوں تو میں اپنے خالق کا بندہ بے دام ہوں۔ مخلوق خالق کے ساتھ وہی تعلق رکھتی ہے جو تعلق قرآن نے بیان کیا ہے۔ رب وہی ہے، معبود وہی ہے، بادشاہ وہی ہے۔ اس وجہ سے کسی اور کو یہ حیثیت دی نہیں جا سکتی، اور جب نہیں دی جا سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دی ہے تو گویا آسمان سے گر پڑے۔ فرمایا جو آسمان سے گر پڑتا ہے تو پھر جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ اب پرندے اس کو اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو کسی دور دراز جگہ پر لے جا کر پھینک دے گی۔ یہ ہلاکت کی تعبیر ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ اب مطلب یہ ہے کہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اس شیطان کے ہتھے چڑھ جائے گا یا ہوائے نفس اس کو لے جا کر کسی گہرے کھڈ میں ڈال دے گی۔ یہی ہوگا اب، یعنی اب اس کی کوئی زندگی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو جیسا کچھ چاہے ثابت کرتا رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ ہلاکت کے حوالے ہو چکا ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو زندہ و پائندہ سمجھے، لیکن قیامت میں وہ ہلاکت ہی کے ساتھ اٹھے گا۔ اس نے اپنے پروردگار کو چھوڑا تو گویا امید کی رسی کاٹ دی، جیسے کہ پیچھے تعبیر اختیار کی ہے۔ اب وہ اسی طریقے سے ہواؤں کے حوالے ہے، جہاں وہ چاہے اس کو پھینک دیں، اور اگر آسمان کے بڑے پرندے آئیں تو وہ نوچ لے جائیں اس کو، اس کے سوا اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ذالک، فرمایا یہ باتیں، یہ دیکھیے پہلے بھی یہی تھا، پھر وہی ذالک، یہ باتیں ہیں، انہیں اچھی طرح سمجھ لو اور یاد رکھو کہ من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، اور یاد رکھو کہ جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کی تعظیم کرے گا تو یہ دلوں کی پرہیزگاری میں داخل ہے۔ یعنی دلوں کے اندر اگر اللہ کا تقوی ہے تو پھر اللہ کے شاعر کے بارے میں بے پرواہی نہیں ہو سکتی۔ بندہ اگر اندر سے سرکش نہیں ہے، وہ بندگی کا شعور اور احساس رکھتا ہے، اپنے پروردگار ہی کو اپنا آقا اور مالک اور بادشاہ مانتا ہے، تو یہی تقوی ہے۔ اور یہ دل کا تقوی ہے، یہ باطن میں پیدا ہوتا ہے، یہ باطنی کا احاطہ کرتا ہے۔ جس کے دل میں یہ تقوی ہے وہ اللہ کے مقرر کردہ شاعر کے معاملے میں کبھی بھی بیگانہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو شاعر ہے یہ شعیرہ کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے علامت۔ عبادات سب کی سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی علامتیں ہیں۔ یہ رکوع، یہ سجدہ، یہ سب علامتیں ہیں، اعمال کی صورت میں بھی ہوتی ہیں، مناسک کی صورت میں بھی۔ میں نے وضاحت کی ہے، یہ شعیرہ کی جمع ہے جس کے معنی علامت کے ہیں۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ مظاہر ہیں جو اللہ اور رسول کی طرف سے کسی حقیقت کا شعور قائم رکھنے کے لیے بطور نشان کے مقرر کیے گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ حقیقت کو علامت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ انسان کی ضرورت ہے، وہ خو گرے پیکرے محسوس ہے۔ اگر وہ اپنے دل میں ایک کیفیت محسوس کرتا ہے اور اس کا اظہار الفاظ میں نہ کرے یا اعمال میں اس کو کوئی صورت نہ دے تو وہ اس کے ہاں محو ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے یہ علامتیں مقرر کی گئی ہیں۔ ان کو اللہ نے اپنے شاعر کہا ہے، یہ شاعر اللہ ہیں، اور ان کے بارے میں متنبع کیا جا رہا ہے کہ ان کی عظمت ہر شخص پر واضح رہنی چاہیے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا، یہ مضمون ابھی باقی ہے، اب اگلی نشست میں اس کو موضوع بحث بنائیں گے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما امرت بتشیید المساجد قال ابن عباس لا تزخرفنها کما زخرفت الیہود والنصارى۔ ابو داؤد کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 718 ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، مجھے مسجدوں کو چونا گچ کرنے کے لیے کوئی ہدایت نہیں کی گئی۔ یہ جملہ ایک خاص محل رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین کی ہدایت دی ہے، اس میں اگر تاریخ کے لحاظ سے دیکھیں تو ایک تعمیر ایسی ہے، مسجد کی تعمیر، جس کے تمام پہلوؤں کو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ خود الہام سے واضح کیا گیا۔ وہ بیت المقدس ہے۔ یہود نے جو مسجد بنائی، اور وہ مسجد ظاہر ہے کہ ان کے پیغمبر بادشاہوں نے بنائی ہے۔ سیدنا داؤد نے اس کی ابتدا کی، سیدنا سلیمان نے اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا۔ یہ مسجد ایک قوم کی رفاعیت کے منتہائے کمال پر بنائی گئی تھی، یعنی جس میں خود بادشاہ کے محلات کا یہ عالم تھا کہ ملکہ بلقیس جو خود بادشاہ تھی، ملکہ تھی، وہ بھی وہاں آ کے دیہاتی ہو گئی۔ جب کبھی انسانی تمدن اس جگہ پر پہنچ جائے تو پھر اللہ کا گھر بھی اسی شان سے بننا چاہیے۔ تو اگر آپ بائبل میں دیکھیں تو اس میں تفصیل کے ساتھ کوئی ایک دو آیات میں نہیں، بلکہ صفحات کے صفحات ہیں، جس میں خود یہ تعلیم دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس میں سونا کیسے لگے گا، اس میں مذبح کیسے بنے گا، اس میں پردے کس نوعیت کے ہوں گے، ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا ہے۔ اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے جز کے بارے میں ہدایت کی گئی ہے۔ چنانچہ وہ اسی شان کے ساتھ بنا تھا۔ وہ بیت اللہ کی طرح ایک پتھروں کا کوٹھا نہیں تھا، بلکہ ہیکل تھا، ہیکل سلیمانی اس کو کہا جاتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کے مسجد بنائی، جیسے سیدنا داؤد نے بنائی تھی، سیدنا سلیمان نے بنائی تھی۔ اور یہ مسجد ہم سب جانتے ہیں کہ کھجور کے تنوں سے پاٹ دی گئی۔ اس میں کچی اینٹوں سے کہیے یا مٹی سے کہیے کوئی دیواریں کھڑی کر دی گئیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی اس کی جو تصویر سامنے آتی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں دیہات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالعموم باہر بیٹھنے کے لیے وہ چھپر سا بنا لیا جاتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ تو لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہوگا کہ یہود کے ہاں تو بڑے اہتمام کے ساتھ یہ چیز ہوئی تھی، اور یہود بھی خیال کرتے ہوں گے کہ وہ ہماری مسجد اور ہمارا ہیکل ان کے لیے وہ ان کی تاریخ کا ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ہے۔ تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے کسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کسی چیز کا پابند نہیں کیا، اور اس طریقے سے گویا آپ نے اپنی امت کو بھی یہ تعلیم دی کہ جو مسجدیں بنائی جاتی ہیں ان میں اصل چیز یہی ہونی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہوں، گھروں کے قریب ہوں، سادگی سے بنا دی جائیں۔ اکٹھے ہونا ہے، نماز پڑھنی ہے، یعنی ان کو کوئی بہت شاندار عمارتوں میں تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ممانعت کا مضمون نہیں ہے، بلکہ اس خاص پس منظر یا خاص محل میں میرے نزدیک یہ بات کہی گئی ہے کہ ہمارے لیے یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ یعنی ہم چاہیں تو نماز پڑھنے کی جگہ ایک چھپر کے طریقے پر بنا دیں، چاہیں تو ایک چبوترا سا بنا دیں۔ تو یہی چیز پھر بعد میں ہمارے ہاں روایت بھی بنی، اس کے بارے میں آپ نے بتایا۔ چنانچہ ابن عباس نے وضاحت کی ہے کہ یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ اگرچہ میرا خیال یہی ہے اور میں یہی محسوس کرتا ہوں کہ تم یہی کام کرو گے، یعنی تمہاری توجہ نماز کی طرف، اس کی اقامت کی طرف، ہر محلے میں اس اہتمام کی طرف کم ہوگی اور مسجدوں کو بنانے سنوارنے کی طرف زیادہ ہوگی۔ کما زخرفت الیہود والنصارى، جس طرح کے یہود و نصارہ نے کیا ہے۔ نصارہ کے ہاں بھی جب ظاہر ہے کہ ایک حکومت ہے جس نے مسیحی مذہب کو قبول کیا تھا، سلطنت روما نے، کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ اس سے پہلے تو یہ بیچارے تعذیب کا شکار تھے،
لیکن جب مذہب اس سطح پر قبول عام حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تو پھر چرچ بنائے گئے، اور وہ دیکھتے ہیں آپ کہ وہ ایک پوری روایت بنی ہے، ان کے اندر ایک نیا فن تعمیر وجود میں آیا ہے، وہ عمارتیں بڑی شاندار بنائی گئی ہیں، بلکہ ابھی تک یورپ میں یہ قانون ہے کہ جو پرانے شہر ہیں ان میں کوئی چرچ سے اونچی عمارت نہیں بنائی جا سکتی۔ تو اس شان، اس شوکت کے ساتھ یہ عمارتیں تعمیر ہوتی رہی ہیں۔ تو یہود و نصارہ دونوں کے ہاں گویا مطلب یہ تھا کہ وہ اسی شان سے بننی چاہیے، عبادت گاہ بننی ہے تو اس کو سب سے اہم ہونا چاہیے، وہ غیر معمولی طریقے پر بنائی جائے، سنواری جائے۔ یہاں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ اس میں گویا سونا، چاندی، اسی طریقے سے چونا، گچ، جو چیزیں بھی تعبیر کی ہو سکتی ہیں، مرمر لگا دیجئے اور پتھر لگا دیجئے، یہ سب چیزیں بہت اہتمام سے لگائی جاتی ہیں۔ فرمایا گیا کہ یہ میرے ہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، مسجد بننی چاہیے، اس مسجد میں نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، اصل چیز نماز ہے، اس کا اہتمام ہے، اس کے لیے مناسب جگہ بنانی ہے۔ اس کے سوا مجھے اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیا گیا جو یہود و نصارہ اپنے پیغمبروں یا اپنے صالحین کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل واضح ہے کہ اس پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اشراط الساعۃ ان یتباہی الناس فی المساجد۔ اسی میں غالباً کسی موقع پر یہ تنبیہ بھی کی۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ لوگوں کی دلچسپی نماز کی پابندی میں، دین کے ساتھ تعلق میں، آگے بڑھنے میں نہیں ہوگی، مسجدیں کیسی بنائی ہیں اس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے میں ہوگی۔ یہ اصل میں ترتیب کا الٹ جانا ہے جس کے بارے میں اللہ کا پیغمبر تنبیہ فرما رہا ہے کہ ساری توجہ اللہ کے ساتھ تعلق، اس تعلق کے آداب کے ساتھ اظہار، اللہ کی حرمتوں کی عزت کرنے کی طرف ہونی چاہیے، اور نماز، باجماعت نماز، یہ جس حد تک بھی ممکن ہو سکے یہ قریب لانے کی صحیح کرنی چاہیے۔ چنانچہ مسلمان جب باہر کے ملکوں میں بھی گئے ہیں تو انہیں یہ توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ عالی شان مسجدیں یہ اصلاً مقصود نہیں ہیں، جمعے کے لیے انہوں نے بنا لی، زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ محلوں میں جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں قریب میں کوشش کریں کہ کوئی مصلی بنائیں۔ مسجد کا اہتمام اس مقصد کے لیے ہے، وہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے تو وہ بھی کافی ہے تاکہ لوگ باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھیں اور نماز کا اہتمام کریں، نماز ان کی زندگی میں داخل ہو، وہ اپنے گھروں سے نماز کے اوقات میں نکلیں اور جا کر معبد میں نماز ادا کریں، اس کو زیادہ اہمیت ملنی چاہیے۔ معاف کیجیے گا۔ عن بریدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر المشائین فی الظلم من المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ ترمذی کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 721 ہے۔ بریدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو تاریکی کے موقع پر، ظاہر ہے کہ صبح کے وقت ہے، رات کے وقت ہے، مغرب عشاء، تاریکی چھا رہی ہوتی ہے، تو وہ لوگ جو اس طرح تاریکی میں آتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ مسجد ہی میں جا کر یہ نمازیں ادا کریں، وہ اس وقت تو تاریکی میں آ رہے ہیں۔ تاریکی ظاہر ہے کہ ایک رکاوٹ بھی بنتی ہے، آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ اس میں رات میں جاؤں گا۔ تاریکی میں آتے ہیں اور مسجد میں آ کر نماز کا اہتمام کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کو بشارت دو کہ اللہ تعالیٰ ان کے نور کو، ان کی روشنی کو تام کر دے گا، یعنی اس کا صلہ یہ غیر معمولی روشنی، یہ نور ہوگا، اور یہ نور ان کو ان کی صحیح کے صلے میں ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔